اسلام آباد میں مبینہ خودکشی کرنے والے ایس پی عدیل اکبر کی نماز جنازہ اور تدفین گوجرانوالہ میں کر دی گئی ہے۔ آئی جی اسلام آباد کا کہنا ہے کہ ایس پی عدیل اکبر کا آپریٹر اور گن مین حراست میں ہے۔ عدیل اکبر کا بیرون ملک اسکالرشپ کے لیے آج ٹیسٹ بھی تھا۔ عدیل اکبر کل جہاں جہاں گئے، جو فون کالز کی، وہ سارا ڈیٹا چیک کیا جا رہا ہے۔ ایاز اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز، کیا ڈیٹیلز ہیں؟ دیکھیں جی، ایس پی عدیل انور کے جو موت کا معاملہ اس حوالے سے جو ان کے آپریٹر اور ڈرائیور حراست میں ہیں، وہ دونوں جو ہے ان کے ابتدائی بیان سامنے آ گیا ہے۔ ان کے واقعے کے دوران ہونے جو بات چیت تھی اس متعلق بھی انہوں نے گفتگو کی، ساتھ ساتھ ہتھیار کیوں مانگا، کیا وجہ تھی، یہ بھی تفتیش کی گئی۔ ساتھ ساتھ موبائل فون پہ جو کال آئی اس کے حوالے سے بھی تفتیش کی گئی۔ آپریٹر نے ابتدائی بیان میں بتایا کہ ایس پی عدیل اپنی پروموشن سے متعلق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کسی سے ملنے جا رہے تھے اور ایک کال آتی ہے 4:23 پر، جس پر آگے سے صاحب یہ بولتے ہیں کہ جی میں تو گھر چلا گیا ہوں، آپ کسی اور وقت آئیے گا۔ موسٹ پروبلی آپریٹر کے مطابق ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جس سے ملنے جا رہے تھے انہوں نے ان کو کہا کہ میں تو گھر چلا گیا ہوں، 4 بجے چھٹی کر گیا تھا۔ ساتھ ساتھ پھر عدیل اکبر نے ڈرائیور کو دفتر خارجہ کی طرف جانے کو کہا۔ عدیل اپنے کاغذات کی تجدید کے لیے، ویریفیکیشن کے لیے فارن آفس گئے، کیونکہ انہوں نے ایک اسکالرشپ لیا ہوا تھا باہر، اس کے لیے ان کو ڈاکومنٹیشن کرنی تھی۔ اس دوران ایک اور کال موصول ہوتی ہے اور نجی ہوٹل کے سامنے جب گاڑی گزرتی ہے تو عدیل اپنے آپریٹر سے گن مانگ لیتے ہیں۔ ابتدائی بیان کے مطابق آپریٹر نے گن سے میگزین نکال کر عدیل اکبر کو دی، جس پر انہوں نے اس کی سیکیورٹی چیکنگ کی، جس پہ گن خالی تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ گن چلتی بھی ہے کہ نہیں۔ آپریٹر نے کہا جی چلتی ہے، انہوں نے کہا میگزین مجھے دے دو۔ انہوں نے میگزین کے حوالے کی۔ آپریٹر کے بیان کے مطابق انہوں نے پوچھا کہ کتنی گولیاں ہیں، آپریٹر نے کہا کہ اس میں 50 گولیاں ہیں۔ اور عدیل جو ہے وہ بھی سرکاری ڈبل کیبن کی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھے تھے، آپریٹر اور ڈرائیور فرنٹ سیٹ پہ موجود تھے۔ ساتھ ہی تھوڑی دیر بعد عدیل کی گن کو لوڈ کرنے کی آواز آتی ہے اور اس کے بعد ایک فائر کی آواز آتی ہے، جس پر پیچھے جانب جب آپریٹر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ آئی بروز کے درمیان میں، یعنی ہیڈ شاٹ پہ جو ماتھے کے اوپر ان کو گولی لگتی ہے جو کہ پیچھے سے نکل جاتی ہے۔ موقع پہ ہی عدیل اکبر کی موت واقع ہو جاتی ہے اور فوری طور پر آپریٹر کے بیان کے مطابق اسلام آباد وائلنس کنٹرول کو بتایا جاتا ہے کہ ایس پی صاحب سے فائر ہو گیا ہے۔ فوری طور پر گاڑی پولیس منتقل کی جاتی ہے اور اس کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم کر کے لاش جو ہے ورثاء کے حوالے کی جاتی ہے۔ اس حوالے سے ہماری کچھ پولیس ماہرین سے بات ہوئی ہے، ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ معاملے کو خودکشی سمجھے تو عدیل اپنی پروموشن کو پرسیو کیوں کر رہے تھے؟ اگر انہوں نے خودکشی کرنی تھی تو پھر بیرون ملک یونیورسٹی کے ڈاکومنٹیشن کے لیے وہ فارن آفس کیوں گئے؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کبھی امکان ہے کہ یہ گن جو ہے یہ حادثاتی طور پہ چلی ہے، SMG گن ہے AK-47۔ انہوں نے کہا کہ اس کا جو ہیڈ شاٹ ہے اس کے مطابق جو ڈگری اینگل ڈگری بنتا ہے 65 کا ہے، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ PSP افسران جتنے بھی ہیں یہ SMG گن سے زیادہ واقف نہیں ہوتے، اور کیونکہ جو نیچے والے اہلکار ہوتے ہیں وہی SMG کو استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ آف اینڈ آن جو ہے PSP افسران اس گن کو کبھی کبھی اگر استعمال کرتے ہیں، لیکن روزمرہ کی بنیاد پر ان کا استعمال نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ ایک جو کنٹروورسی اور آئی ہوئی ہے کہ جو ایک ان کا کہا جا رہا ہے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، کہ ان کو ڈینگی ہو گئے تھے، ان کو چھٹی نہیں دی جا رہی تھی۔ اس حوالے سے جیو کے پاس وہ دونوں ڈاکومنٹیشن جو ہے دستاویزات آ گئی۔ اس میں ایک میڈیکل رپورٹ ہے پولی کلینک کی، جس میں انہوں نے 3:49 پر پولی کلینک میں اپنا چیک اپ کروایا۔ میڈیکل رپورٹ کے مطابق جو ڈینگی کی رپورٹ تھی ان کی پازیٹیو آئی، اور انہوں نے پھر اپنے DIG اسلام آباد کو 3 روز کی چھٹی دی، اور میڈیکل میں بھی 3 روز کا بیڈ ریسٹ جو ہے وہ ایڈوائز کیا گیا تھا۔ میڈیکل رپورٹ کے ساتھ ہی یہ درخواست انہوں نے DIG آفس کو دی، جس پر ایج اسٹیبلشمنٹ کا وہ لیٹر بھی جیو کا موصول ہو چکا ہے، جس میں انہوں نے چھٹی منظور کرتے ہوئے 20 تاریخ سے رخصت لے کر 22 تاریخ تک جو عدیل تھے وہ میڈیکل لیو پہ تھے، وہ دفتر نہیں آئے، نہ ہی انہوں نے کوئی کام کیا۔ اور 23 تاریخ کو جس دن یہ واقعہ ہوا ہے وہ دوبارہ ڈیوٹی پہ آئے ہیں، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو آپریٹر کا بیان بتایا یہ اس کے بعد یہ وقوع ہوتا ہے۔ جو چھٹی کے حوالے سے کنٹروورسیز تھی کہ جی میڈیکل پہ نہیں کیا گیا، اس پہ کوئی صداقت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ تمام ڈاکومنٹس آ چکے ہیں، وہ میڈیکل رپورٹ اور اس کے بعد ان کی اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی چھٹی کی درخواست، جس میں وہ DIG اسلام آباد کو لکھ رہے ہیں کہ جی مجھے ڈینگی ہو گیا، مجھے 3 روم کا بیڈ ریسٹ جو ہے وہ تجویز کیا گیا ہے ڈاکٹر کے مطابق، جس پر DIG جو ہے وہ اپنی درخواست فارورڈ کرتے ہیں IG آفس، اور پھر IG کے جو ان کے اپنے دوسرا ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل اسٹیبلشمنٹ ہیں جن کے پاس چھٹی دینے کا مجاز ہوتا ہے IG کی اجازت کے بعد، ان کے لیٹر سے ان کو 3 یوم رخصت جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور اس کے اندر مینشن کیا جاتا ہے کہ میڈیکل لیو ہے جو کہ 20 تاریخ سے لے کر شروع ہوتی ہے اور 22 کو یہ ختم ہوتی ہے، اور 23 تاریخ کو یہ صبح اپنی ڈیوٹی پہ آئے۔ انہوں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی صبح، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جن سے انہوں نے ملنا تھا وہاں ملنے گئے، ملاقات نہیں ہو سکی، گاڑی واپس موڑنا پڑی، اور اس کے بعد یہ فارن آفس جا کے اپنے ڈاکومنٹیشن کی ویریفیکیشن کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر نجی ہوٹل کے سامنے آ سارا یہ واقعہ ہوتا ہے۔ تو بہت شکریہ ایاز اکبر یوسف سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔